السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین المعین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینی کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی شہدائے کرب و بلا کے صدقے پنجتن پاک کے صدقے آج کی ہماری اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضرات گرامی، کل کی نشست اور کل کی محفل میں نے اہل بیت اطہار کے حوالے سے مجموعی طور پر ان کے فضائل و مناقب آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا تھا، اور کچھ باتیں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ ساجدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز میں واقعات و قصص اور روایات اور احادیث کریمہ کی روشنی میں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل و مناقب بیان کر کے شہادت کا کچھ حصہ، امام مسلم ابن عقیل اور ان کے اولاد کی شہادت کا کچھ واقعہ میں اپنے الفاظ کا جامہ پہنا کر اختصار کے ساتھ آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی، اچھی طرح یاد رکھیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور شہید اعظم امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ ان کے فضائل بیان کرنا، ان کی تعریف کرنا گویا کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا، مگر پھر بھی ہم آئے دن ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کے مناقب کو لوگوں کو سناتے ہیں، اور ان کی عظمت کے خطبے ہم پڑھتے ہیں، تو صرف اس نیت اور اس ارادے کی بنیاد پر کہ رسول اللہ کے نواسوں کے فضائل بیان کرنے کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہماری بے حساب مغفرت فرما کر ہمیں جنت نصیب فرمائے، ورنہ یہ ذات محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ فرمانے والوں نے فرمایا
ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست۔ یعنی اگر ہزار مرتبہ بھی ہم اپنی اس زبان کو مشک و عنبر سے دھل لیں، پھر بھی ان لوگوں کا نام لینا سوء ادب ہے، ادب کے خلاف ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید البشر، جان بشر، مختار کائنات، انیس بے کساں، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی جا بجا مقامات پر تعریف بیان کریں، جن کو اپنے کندھوں پر بٹھائیں، کبھی اپنی گود میں بٹھائیں، کبھی اپنا لعاب دہن پہ عطا فرمائیں، اور کبھی کھجور کی گٹلی چوس کر یا کھجور چوس کر کبھی ان کو کھلائیں، اور کبھی اپنی انگلی ان کے ہاتھ میں دے کر مدینے کی گلیوں میں گشت کریں۔ ان نواسوں کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہوگا، کتنا بلند و بالا ہوگا۔ بلکہ جس عاشق رسول کے خواب میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اس کی قسمت بہت عروج پر چلی جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنا بچپنا رسول اللہ کی گود میں گزارا ہو، ان نواسوں کے عظمت کا کیا کہنا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا مقامات پر اپنے دونوں نواسے امام حسن اور امام حسین کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ او میرا کلمہ پڑھنے والو، میری بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچاور کرنے والو، سن لو، میرے دونوں نواسے حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین اسمان من اہل الجنتی۔ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی دو لوگوں کے نام ہیں۔ ایک اور مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر امام حسین کے فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، یعنی لوگوں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیے، آج جب کبھی کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کو تہنیت پیش کی جاتی ہے۔ تہنیت کا مطلب ہوتا ہے کوئی عالم دین اسے کھجور چوس کر یا پھر شہد میں دم کر کے وہ شہد اسے چکاتا ہے۔ مگر ان نواسوں کی عظمتوں پہ قربان جائیے، اللہ اکبر کبیرہ، جب ان کی ولادت ہوئی ہے تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکال کر کے انہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ وہی لعاب دہن ہے جب کھارے پانی میں پڑتا ہے تو کھارے پانی کا کنواں میٹھا بن جاتا ہے۔ یہ وہی لعاب دہن ہے جب حضرت جابر ابن عبداللہ کے گھر میں ان کے تھوڑے سے آٹے اور سالن میں جاتا ہے تو تھوڑے سے آٹے اور سالن میں 1500 یا 15,000 سے زیادہ صحابہ شکم سیر ہو کر کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور واللہ، اللہ کی عزت کی قسم، یہ وہی لعاب دہن ہے جب حضرت ابو بکر صدیق کے قدم پر سانپ کے کانٹے پر لگتا ہے تو زہر مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، یہ لعاب دہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو عطا فرماتے ہیں؟ اپنے نواسے حسن مجتبی امام حسین کو عطا فرماتے ہیں۔ آج جب کبھی کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ خوشی خوشی امام کو فون کرتا ہے، مؤذن کو فون کرتا ہے، اپنے خاندان اور رشتہ دار میں پڑھے لکھے انسان کو فون کرتا ہے، میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، آئیے برائے کرم آپ اس کے کان میں اذان دیں اور اس کا نام کوئی اچھا تجویز فرما دیں۔ اللہ اکبر، آج جب کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں کبھی ماما اذان دیتا ہے، کبھی امام اذان دیتا ہے، کبھی مؤذن اذان دیتا ہے، مگر رسول اللہ کے نواسوں کی عظمت پہ قربان جائے، جب یہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اذان دینے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں جن کے کانوں میں مصطفیٰ جان رحمت اذان دے رہے ہو ان نواسوں کا کیا کہنا۔ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ ان کے فضائل آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں، بس تھوڑی سی باتیں بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ ذرا دیکھیں نا کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ آج ہمارے کسی بچے کو گھوڑے پر بیٹھنے کا موقع مل جائے تو اللہ اکبر وہ بڑا خوش نظر آتا ہے۔ کسی کو بڑی گاڑی چلانے کا موقع مل جائے، کسی کو بڑی گاڑی میں بیٹھنے کا شرف مل جائے وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ کسی کو طیارہ اور فلائٹ میں بیٹھنے کا موقع مل جائے وہ دوستوں سے خوشی خوشی کہتا ہے ارے میں نے تو فلائٹ کے ذریعے سے سفر کیا ہے، میں نے تو بمبئی کا سفر، بنگلور کا سفر میں نے تو فلائٹ کے ذریعے کیا ہے، میری قسمت تو دیکھیں۔ اللہ اکبر، کسی کی سواری گھوڑا بن جائے تو اس کے پیر زمین پر نہیں ہوتے، کسی کی سواری فلائٹ ہو جائے، طیارہ بن جائے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ اس نواسے کی خوشی کا کیا کہنا جس کی سواری حضور رحمت للعالمین ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن مجتبیٰ کو اپنے کندھے پر سوار ہو کر تشریف فرما ہوتے ہیں، مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک صحابی سامنے تشریف لاتے ہیں، انہوں نے دیکھ کر کہا ماشاء اللہ سبحان اللہ، سواری کتنی عمدہ ہے، سواری کتنی خوبصورت ہے، سواری کتنی اچھی ہے۔ اتنا سننا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس صحابی سے فرمایا ارے میرے غلام، صرف سواری کو دیکھتے ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا اچھا ہے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں، سواری کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے اور سوار کا بھی تو کوئی جواب نہیں ہے، یہ حسن مجتبیٰ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ فرمائیے حسن مجتبیٰ کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں۔ لوگوں نے زہر انہیں دیا جس کی بنیاد پر آپ کی شہادت ہوئی، کئی مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، اتنا خطرناک زہر دیا گیا کہ کچھ قطرے اس کے اگر کوئی پی لے اللہ اکبر وہ وہیں پر ختم ہو جائے۔ غالباً 7 مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کو خطرناک، دردناک، بھیانک زہر دیا گیا۔ جب بھی زہر دیا جاتا آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور وہاں قے کرتے، الٹی ہو جاتی، زہر نکل جاتا۔ 7ویں مرتبہ ظالموں نے اتنا زوردار زہر دیا کہ اندر کی انتڑیاں پھٹ گئی، جس کی وجہ سے آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اس طرح بے شمار ان کے فضائل و مناقب ہیں۔ آئیے کچھ اور فضائل میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں۔ عالم کورس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام شرح جامی ہے، اس کو لکھنے والے علامہ امام جامعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ یہ بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، اتنے بڑے عاشق رسول گزرے ہیں کہ اللہ اکبر یہ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد، اور آپ بخوبی جانتے ہیں حج کے تمام ارکان مکہ ہی میں ادا کیے جاتے ہیں، حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد جب مدینہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے بادشاہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور لا کر کہتے ہیں میرا ایک عاشق ہے جو مدینہ آنا چاہتا ہے، میری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے، اسے میرے یہاں آنے نہ دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ وقت نے حضرت جامی کو گرفتار کیا، جیل میں بند کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کو رہائی ملی، پھر آپ جانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں تشریف لاتے ہیں، بادشاہ سے کہتے ہیں یہ میرا بڑا عاشق ہے، میرا بڑا دیوانہ ہے، اسے میرے یہاں آنے نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے پھر گرفتار کیا، پھر جیل میں بند کر دیا۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد پھر آپ کو رہائی ملتی ہے اور آپ جو ہے اب قافلے کے ساتھ جانے کی بجائے بکریوں کے ریوڑ میں اپنے گھٹنے اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر کے چلتے ہیں، بکری کے ریوڑ میں چلتے ہیں مدینے کی طرف کہ کسی طرح مدینہ پہنچ جاؤ، کسی طرح آقا کی بارگاہ میں حاضری دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بادشاہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، کہا میرا دیوانہ آ رہا ہے، مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے اور بکریوں کے ریوڑ میں چھپ کر کے آ رہا ہے، اسے آنے نہ دینا۔ بادشاہ وقت نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پہ قربان، وہ ہے تو آپ کا دیوانہ، ہے تو وہ آپ کا عاشق، پر آنے سے پر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے
بادشاہ وقت سن لے، وہ میرا اتنا بڑا عاشق ہے اور میری محبت میں اس نے ایسے اشعار کہے ہیں، اگر وہ اشعار آ کر کے میرے روزے پر پڑھ لیے تو مجھے مجبوراً اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا، اس سے ملاقات کرنی ہوگی۔ کیسے عشاق گزرے ہیں، کیسے بڑے بڑے دیوانے گزرے ہیں، عاشق گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے شرح جامی، جو درس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اسی کے مصنف ہیں علامہ جامی رحمت اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام حسن مجتبی امام حسین بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم بھی موجود ہیں۔ ایک ران پر امام حسین تشریف فرما ہے، ایک ران پر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، اور دونوں کو لے کر میرے آقا پیار کر رہے ہیں۔ کبھی ماتھا چومتے ہیں، کبھی گال چومتے ہیں، کبھی لعاب دہن پیش کرتے ہیں، پیار و محبت کر رہے ہیں۔ ایک ران پر نواسے ہیں، ایک ران پر اپنے نور نظر اپنے بیٹے ہیں۔ اسی اسنا میں بلبل سدرا ہے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام محبت پیش کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہ رکھے گا، کچھ ہی دنوں میں کسی ایک کو اپنے پاس بلا لے گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ جس کا انتخاب فرمائیں گے اللہ اسے چھوڑ دے گا اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، یعنی اللہ انہیں وفات عطا فرمائے گا۔ نبی فرماتے ہیں میں نے دل ہی دل میں سوچا اگر میں حسین کو قربان کرتا ہوں تو اس کا غم علی کو بھی ہوگا، فاطمہ کو بھی ہوگا، حسن کو بھی ہوگا، مجھے بھی ہوگا، اور اگر میں اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کرتا ہوں اس کا غم صرف مجھے ہوگا۔ تو بلبل سدرا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل تم میرے بیٹے ابراہیم کو لے چلو۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں بیٹھتے اور جب صحابہ کے درمیان جلوگر ہوتے، اچانک حسین رضی اللہ عنہ کی آمد ہوتی، ان کو دیکھ کر صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر میرے آقا فرماتے میرے غلاموں یہ میرا نواسہ حسین ہے، یہ وہی نواسہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے، جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے۔ سنیے کیا شان ہے امام حسین کی۔ رسول اللہ نے اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر، اپنے شہزادے، اپنے فرزند حضرت ابراہیم کو حسین پر قربان کیا ہے۔ اور آگے چلیے، درس نظامی میں ایک اور کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام تفسیر نصفی ہے، یہ ہر عالم دین کو پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے مصنف ہیں علامہ نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ دیکھیے نا اللہ کی بارگاہ میں امام حسن مجتبی کا، امام حسین کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ابھی بچپنا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے ایک تحریر لکھی، ایک خط لکھا۔ حسن مجتبی نے بھی ایک خط لکھا۔ بڑے بھائی نے کہا بھائی دیکھ تجھ سے میری رائٹنگ اچھی ہے، چھوٹے بھائی نے کہا بھائی نہیں میری تحریر اچھی ہے۔ دونوں فیصلہ کروانے کے لیے اپنی ماں سیدہ طیبہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ ماں نے حسن کی تحریر کو دیکھا، کوئی جواب نہیں، حسین کی تحریر کو دیکھا، کوئی جواب نہیں۔ کہا بیٹے میں تم دونوں کا فیصلہ نہ کر سکوں گی، تمہارے والد نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، وہ بابو مدینۃ العلم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ نے انہیں بے پناہ علم عطا فرمایا ہے، جاؤ ان سے فیصلہ کروا لو۔ دونوں چھوٹے سے بچے دوڑے دوڑے حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ابا حضور حسن نے بھی لکھا ہے، میں نے بھی لکھا ہے، آپ دونوں کی تحریر کو ملاحظہ فرمائیں اور آپ خود فیصلہ فرمائیں، حسن کی تحریر اچھی ہے یا حسین کی تحریر اچھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ فرماؤ مولا علی وہ ہے جنہوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، مولا علی وہ ہے جنہوں نے بڑے بڑے مشکل مسائل کو لمحے بھر میں حل فرما دیا ہے، لیکن جب بات اپنے بیٹوں کی آئی، اپنے شہزادوں کی آئی، اللہ اکبر، یہاں رک جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں بیٹے میں تمہارا فیصلہ نہ کر سکوں گا، تمہارا فیصلہ تو تمہارے نانا جان ہی کریں گے، تمہارا فیصلہ تو محمد الرسول اللہ ہی کریں گے، جاؤ آقا کی بارگاہ میں۔ آقا کی بارگاہ میں گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تحریر لکھی ہے، حسن نے بھی تحریر لکھی ہے، آپ دونوں کی تحریر کو ملاحظہ فرمائیں، پھر بتائیں کہ کس کی تحریر اور رائٹنگ اچھی ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا حسن کی تحریر کا کوئی جواب نہیں، حسین کی تحریر کا کوئی جواب نہیں۔ اب رسول اللہ نے فرمایا اگر حسن کی تحریر کو اچھا کہو، حسین کی دل شکنی
ہوگی، ان کی رائٹنگ کو اچھی کہوں تو ان کی دل آزاری ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے شہزادوں، میرے نواسوں، میں تمہارا فیصلہ نہ کر سکوں گا، بلکہ بلبل سدرہ تمہارا فیصلہ کریں گے، روح الامین تمہارا فیصلہ کریں گے، سید الملائکہ تمہارا فیصلہ فرمائیں گے۔ او غلامان مصطفیٰ، وہ رسول اللہ کے نواسوں کے غلاموں، ذرا سنو، اپنی قسمت پر ناز تو کرو۔ اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے رب العالمین کی بارگاہ میں، ان کا مقام و مرتبہ کتنا عرف و اعلیٰ ہے اور کتنا ہی بلند و بالا ہے۔ دونوں ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے، بلبل سدرہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ان دونوں شہزادوں کا فیصلہ میں نہ کر سکوں گا، بلکہ ان کا فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا، رب العالمین کرے گا۔ اور اللہ کے حکم سے یا رسول اللہ، میں جنت سے ایک سیب لایا ہوں، میں اوپر سے اسے گرا دوں گا اور دو تختیاں یوں رکھی جائے گی، وہ سیب جس کی تختی پر گرے گی یوں سمجھ لے اس کی تحریر اچھی ہے۔ اللہ اکبر، وہ سیب اب آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ حسن بھی دیکھ رہے ہیں، حسین بھی دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کو یہی تمنا ہے کہ سیب میرے تختی پر گرے۔ حسین بھی کہہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں میری تختی پر گرے، لیکن خدا کی قدرت کا کرشمہ دے کے، اللہ کی بارگاہ میں دونوں نواسوں کا مقام دے کے، اللہ نے یہ نہ چاہا کہ کسی کی دل آزاری ہو، کسی کی دل شکنی ہو۔ سیب آیا، قریب آ کر کے دو حصوں میں بٹ گیا، ایک حصہ حسین کی تحریر پر اور ایک حصہ حسن کی تحریر پر۔ اس طریقے سے رب نے دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیا، حسین تمہاری تحریر بھی اچھی ہے، حسن تمہاری رائٹنگ بھی اچھی ہے۔ یہ وہ نواسے ہیں جن کے درمیان فیصلہ رب العالمین کر رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، جن کا فیصلہ خدا وحدہ لا شریک کر رہا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا، کتنا عرف و اعلیٰ ہوگا۔ اللہ اللہ۔ آئیے ایک اور روایت پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت جعفر صادق بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کی بات ہے، موسم بڑا خوشگوار ہے، اللہ 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 اللہ، موسم بڑا خوشگوار ہے، رسول اللہ تشریف فرما ہے، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، اچانک دونوں کے درمیان کشتی ہوتی ہے، کشتی لڑتے ہیں۔ کشتی کھیلنا سنت ہے، کبھی ایک مرتبہ تو کھیلنے سنت سمجھ کر کے، اللہ اکبر، کشتی کھیل رہے ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، بی بی فاطمہ بھی ہے۔ اسی اسنا میں میرے نبی نے فرمایا، حسن حسین کو پکڑو اور زمین پر گرا دو۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدہ طیبہ بی بی فاطمہ کہتی ہے، یا رسول اللہ، حسین بھی آپ کے نواسے، حسن بھی آپ کے نواسے، دونوں ہی آپ کے نواسے ہیں، آپ بڑے سے کہتے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑے اور اس کو گرا دے۔ مسکرا کر میرے نبی نے فرمایا، او میری نور نظر لختے جگر فاطمہ، کیا تم نہیں دیکھتی ہو اس طرف بلبل سدرہ کھڑے ہیں، وہ حسین سے کہہ رہے ہیں حسین حسن کو پکڑو اور زمین پر گرا دو۔ اس لیے میں حسن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ حسین کو پکڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شان ہے حسن مجتبیٰ کی، یہ مقام ہے حسین اعظم امام عالی مقام کا۔ اللہ اللہ، بے پناہ ان کے فضائل ہیں، ان کے مناقب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے۔ تربیت ان کی ماں نے کیسے کی تھی، کیسے پالا پوسا تھا ان کی ماں نے انہیں۔ ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، 8-9 سال کی عمر ہے دونوں بھائیوں کی۔ سیدہ بی بی فاطمہ کے 3 بیٹے، حسن، حسین، محسن، اور جناب محسن کا وصال تو بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اور 3 بیٹیاں، ام کلثوم، رقیہ اور بی بی زینب، یہ 3 بیٹیاں آپ کی۔ حضرت محسن کا وصال تو بچپن ہی میں ہو گیا تھا، لیکن ان 2 نواسوں کی تربیت سیدہ بی بی فاطمہ نے کس طرح کی تھی، یہ ہمارے لیے میسج اور درس اور پیغام ہے کہ ہم بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں۔ 8-9 سال کی عمر ہے، بچپنا ہے، اچانک امام حسن اور حسین کے درمیان کچھ بول چال ہو جاتی ہے، کچھ بحث ہو گئی۔ نتیجتاً حضرت امام حسن نے امام حسین کو کھینچ کر ایک تماچا رسید کیا، ایک تماچا مار دیا۔ ننھے سے روتے ہوئے امام حسین ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے، امی جان، میرے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ نے مجھے مارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اتنا سننا تھا، حضرت سیدہ بی بی فاطمہ نے اپنے بیٹے امام حسین سے فرمایا حسین میں یہ سننا نہیں چاہتی، ہرگز سننا نہیں چاہتی کہ تم نے حسن کو مارا ہے یا حسن نے تم کو مارا ہے، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ تم دونوں کے جھگڑے سے اللہ ناراض ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سننا تھا۔ امام حسین جو ابھی بچے ہیں، بچپنا ہے، سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، ماں کی قدموں کو پکڑ کر کے عرض کرتے ہیں او میری امی جان میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے یہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ ماں نے تربیت فرمائی اور ارشاد فرمایا بیٹا حسین سجدے میں چلے جاؤ اور اس وقت تک کہ سر کو سجدے سے نہ اٹھانا جب تک کہ تمہارا خدا تمہیں معاف نہ کر دے۔ یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کی تربیت تھی، یہ ان کی تعلیم تھی۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو کبھی بلی سے ڈراتے ہیں، کبھی ڈنڈے سے ڈراتے ہیں، کبھی چوہے سے ڈراتے ہیں، کبھی ماما بھانجے سے ڈراتے ہیں، اللہ سے ڈرانے کی کوشش ہم نہیں کرتے، خشیت ربانی کا پیکر بنانے کی ہم کوشش نہیں کرتے، معاشرہ اور سوسائٹی میں بسنے والے انسانوں کے دل و دماغ کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف بٹھانے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے خشیت ربانی سے دور ہو جانے کا نتیجہ ہے، آج اللہ سے نہ ڈرنے کا نتیجہ ہے۔ جو جی میں آتا ہے آج کا مسلمان اس کام کو انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر آج کا مسلمان کہتا ہے ہمیں وقار نہیں مل رہا، ہمیں سربلندی نہیں مل رہی ہے، ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے، ہمیں اقبال نہیں مل رہا ہے، ہم زمانے کی ٹھوکر میں آ رہے ہیں، دنیا ہمارے خون سے ہولی کھیلنا چاہتی ہے، ہمیں فٹ بال کی طرح استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اے مسلمانوں کیا کبھی آپ نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ہم عزت کے متلاشی ہیں، ہم سکون کے متلاشی ہیں، ہم عزت اور سکون چاہتے ہیں، ذرا تو بتا ہمیں عزت کیسے ملے، ہمیں سکون کیسے ملے، ہمیں سربلندی کیسے ملے، وقار کیسے ملے؟ تو قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے وہ انسانوں میں عزت تلاش کرنے والوں انسان بڑا نہیں ہے، بڑا تو اللہ رب العالمین ہے، بڑا تو خدائی ہے۔ اگر تم اس کی بارگاہ میں عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، مقام اور منصب چاہتے ہو تو سن لو نہ لباس سے عزت ملنے والی ہے، نہ گاڑیوں سے عزت ملنے والی ہے، نہ بڑی بڑی عمارتوں میں زندگی گزارنے سے عزت ملنے والی ہے، بلکہ تجھے ایک عظیم نسخہ دیا جا رہا ہے اور وہ نسخہ یہ ہے، قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سن لو تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو اللہ سے جتنا ڈرے گا اللہ اس کو اتنی عزت عطا فرمائے گا۔ بات بڑھتی جا رہی ہے۔ المختصر سیدہ بی بی فاطمہ نے بچوں کی تربیت ایسی کی تھی، اس لیے گزارش یہ کہ اپنے بچوں کو بلی سے، ڈنڈے سے، چوہے سے، ماما بھانجے سے ڈرانے کی بجائے اللہ سے ڈرانے کی کوشش کرے۔ میرے بیٹے فلم نہ دیکھنا ورنہ خدا ناراض ہو جائے گا، میرے شہزادے جھوٹ نہ بولنا ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور ایک آخری بات ان کے بارے میں بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ حضرت امام حسن اور حسین کی کیا تربیت سیدہ بی بی فاطمہ نے کی تھی۔ جب کسی بڑے کی اصلاح کرنی ہوتی ہے نا، کسی بڑے کے اندر وہ خطا دیکھتے ہو تو کس طریقے سے اصلاح فرماتے ہیں۔ آج اگر ہمارے سامنے کوئی بڑا آدمی خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے تو ہم ڈائریکٹ کہتے تھے آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے سامنے والا اگر بڑا ہو تو اس کو غصہ آئے گا، یہ تو میرے سامنے بچہ ہے، میری اصلاح کرنے نکلا ہے، مجھے سمجھانے چلا ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین نے ایک مرتبہ ایک بزرگ کو دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں، لیکن دیکھا کہ سنت اور مستحبات کی روشنی میں وضو ان کا نہیں ہو رہا ہے، سنتیں چھوٹ رہی ہیں، مستحبات چھوٹ رہے ہیں، اور دونوں چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جا کر کے یہ نہیں کہا کہ بابا آپ کا وضو غلط ہے، یہ نہیں کہا بابا آپ کا وضو ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، بلکہ کہا حضور آپ عمر میں ہم سے بڑے ہیں، ہم دونوں آپ سے چھوٹے ہیں، ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ ہمارے وضو کو دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ حسن کا وضو اچھا ہے یا حسین کا وضو اچھا ہے۔ کہا ٹھیک ہے آپ وضو کریں۔ حسن مجتبی نے وضو کیا پہلے، اس کے بعد امام حسین اعظم نے وضو کیا، اور پھر اس کے بعد بزرگ دیکھتے رہے اور دیکھ کر کے دونوں شہزادوں کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بچوں تم نے میری اصلاح کر دی ہے، تم نے میری اصلاح کر دی ہے۔ یہ تربیت کس نے پیدا کی تھی ان بچوں کے اندر؟ یہ کردار، یہ اخلاق، یہ کیریکٹر، یہ تہذیب، یہ تمدن کس نے بتائے تھے انہیں؟ ماننا پڑے گا ان کی ماں سیدہ فاطمہ نے بتائے تھے۔
اس لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کا گود ہوتا ہے. ہم ان کی اچھی تربیت کریں. بے شمار ان کے فضائل ہیں، گھنٹوں گھنٹہ ان پر گفتگو کی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کے قدموں کی گرد بھی ہمیں عطا فرمائے تو ہماری زندگی کی معراج ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑوس ہمیں بنائے. اب آئیے ہم اپنی گفتگو کو بڑھاتے ہوئے اب ہم کربلا کے میدان کی طرف اور واقعات کربلا کی طرف چلتے ہیں. حضرت حسن مجتبیٰ کے وصال کے بعد، آپ کے وصال ہی کے سے پہلے آپ نے اپنی خلافت کو چھوڑ دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے منصب خلافت پر بٹھایا. حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے اور حضرت امیر معاویہ یہ صحابی رسول ہیں. کچھ لوگ ان کی شان میں توہین اور گستاخی کرتے ہیں. آپ کو میں ایک عقیدہ بتا دوں، صحابی چاہے جتنا اعلیٰ درجہ ہو چاہے جتنا چھوٹا ہو، سب ہماری نظر میں عزت والے ہیں. سب کی عزت ہمارے لیے ضروری ہے. اور اس یاد رکھیں نا، جب دو بڑوں کے اندر جب اختلاف ہو، مولا علی کا اختلاف حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو اختلاف ہوا، اس چیز کو لے کر لوگ حضرت مولا علی کی تعریف کرتے ہیں، یقیناً کرنا چاہیے، اور مقابلے میں امیر معاویہ کی توہین کرتے ہیں. معاذ اللہ وہ غلطی پر تھے، وہ خطا پر تھے، وہ نسیان پر تھے، وہ بھول پر تھے، سارے جملے کستے ہیں. وہ بڑے ہیں، ان کے قدموں کی گرد کے برابر بھی ہماری حیثیت نہیں ہے. کون خطا پر تھا کون حق پر تھا، یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہمیں اور آپ کو نہیں ہے. اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. بڑوں کے درمیان اگر خطا ہو جائے اس کو فیصلے کا اختیار ہمیں نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں اور کاتب وحی الہی ہیں. مطلب رسول اللہ پر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی اس کو لکھنے والے کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے. اور حضور کے رشتہ دار بھی لگتے ہیں اور انہوں نے خلافت کے منصب کو سنبھالا اور کچھ سالوں اور مہینوں تک آپ نے خلافت کے منصب کو سنبھال کر خلافت کے امور کو آپ انجام دیتے رہے بہت حسن و خوبی کے ساتھ. اور پھر لقوہ جو بیماری ہے اس بیماری میں آپ گرفتار ہوئے اور اسی میں آپ کی وفات ہو گئی. اور پھر وفات سے پہلے آپ نے اپنے گھر والوں کو جمع فرمایا اور وصیت فرمائی. میں آپ کو یہاں بتا دوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف صحابی رسول تھے بلکہ عاشق رسول بھی تھے، عامل بالحدیث بھی تھے، پیکر عشق و وفا بھی تھے اور غلام مصطفیٰ بھی تھے. اور صرف رسول اللہ سے انہیں محبت نہیں تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو چیزیں منسوب تھی ان سے بھی انہیں بے پناہ محبت تھی. اگر رسول اللہ کا کپڑا ہے تو ان سے بے پناہ محبت، اگر رسول اللہ کے زلف واللیل ہے تو بے پناہ محبت، رسول اللہ کا منہ مبارک ہے تو اس سے بھی بے پناہ محبت. جب آپ مرض الموت میں گرفتار ہوئے، چند لمحوں کے مہمان تھے، آپ نے گھر والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد وصیت فرمایا دیکھو میرے پاس رسول اللہ کے 5 تبرکات ہیں. کتنے تبرکات ہیں؟ 5 تبرکات ہیں. ایک تو ایک رسول اللہ کا ازار مبارک میرے پاس ہے، اس کے علاوہ چادر اقدس میرے پاس ہے، قمیص انور میرے پاس ہے اور رسول اللہ کے کچھ موئے مبارک میرے پاس ہے اور ناخن منور کے تراشے کچھ میرے پاس ہیں. ازار مبارک، چادر مبارک، اس کے علاوہ قمیص مبارک، اس کے علاوہ موئے مبارک اور ناخن نکالے ہوئے تراشے ہوئے کچھ میرے پاس ہیں. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جب میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے اور اس کا رشتہ ختم ہو جائے اور جب میرے لیے میری قبر کھو دی جائے، میری قبر میں مجھے رکھنے کے بعد یہ 5 تبرکات میرے بدن پر رکھ کر کے مجھے اللہ کے سپرد کرنا، مجھے اللہ کے سپرد کرنا. اس لیے کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں رسول اللہ کی ان تبرکات کے ساتھ میں قبر میں جاؤں گا، اللہ ضرور مجھے جنت نصیب فرمائے گا. یہ رسول اللہ سے ان کی محبت تھی. وہ صحابی بھی ہیں، عاشق بھی ہیں، غلام بھی ہیں، لیکن بد نصیبی یہ کہ ان جیسے صحابی کے پیٹ میں یزید جیسا پلید انسان پیدا ہوا، یزید جیسا گنہگار بدبخت انسان پیدا ہوا. اب میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ کتاب کی روشنی میں تھوڑا سا یزید کا تعارف آپ کو کروا دوں، اس لیے کہ اسی زمین کے اوپر، اسی نیل گگن کے نیچے، اسی دھرتی کے اوپر، اسی عالم رنگ و بو میں کچھ کلمہ پڑھنے والے حضرات ایسے ہیں جو معاذ اللہ یزید کو امیر المومنین کہنے پر تلے ہوئے ہیں، یزید کو امیر المومنین کہنے پر تلے ہیں. اور میں آپ کو 40 سے 50 کتابوں کا ریفرنس اور حوالہ دے کر کے بتا سکتا ہوں یزید پلید کی اصل حالت کیا تھی.
اللہ اکبر کبیرہ۔ یزید کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ وہ انتہائی بدخلق تھا، برے اخلاق والا تھا، بد مزاج تھا، فاسق و فاجر تھا، گنہگار تھا، شرابی تھا، سود خور تھا، ظالم و جفاکار تھا، بیت المال کا خائن تھا، حدود اللہ کو توڑنے والا تھا، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنے والا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا تھا، بڑا ہی مجرم انسان تھا۔ اور پھر شکل و صورت کے اعتبار سے وہ بہت ہی کالا تھا، پورے جسم میں بال تھے اور بڑا بدصورت تھا، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اور سب سے بڑی اس کی کمی کیا تھی کہ وہ آل رسول کے خون کا پیاسا تھا، خاندان رسول کے خون کا پیاسا تھا۔ اللہ اکبر۔ باوجود اس کے آج کچھ لوگ اسے امیر المومنین کہنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کتابوں کی روشنی میں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ہم نے یزید کے خلاف اس وقت چڑھائی کی جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کی بے حیائیوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اب اللہ کا عذاب آسمان سے پتھروں کی شکل میں نازل ہوگا۔ جب ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا، ڈر محسوس ہونے لگا، تو ہم نے اس کے خلاف چڑھائی کی۔ اللہ اکبر۔ اس سے بھی پتا چلا کہ وہ بڑا بدبخت گنہگار انسان تھا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہ وہ مردود انسان ہے جس نے اللہ کے گھر میں، جس کا آج ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس میں جانور اس نے بندھوائے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے، یزید وہ ملعون اور بدترین انسان ہے جس نے بیٹے کے لیے بہن کو حلال کیا، بیٹے کے لیے اس کی ماں کو حلال کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محرمات کو اس نے حلال قرار دیا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو۔ حالانکہ چھوٹا سا بچہ جانتا ہے بھائی کا نکاح بہن کے ساتھ نہیں، بیٹے کا نکاح ماں کے ساتھ نہیں، خالہ کے ساتھ نہیں، یہ ساری چیزیں اس نے جائز کر رکھا تھا۔ یہ وہ بدترین انسان تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور پاک ہے، ان کا دور خلافت ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں کسی شخص نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا۔ یہ بات حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بارگاہ میں پہنچی، آپ نے اسے بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ اتنے بدترین آدمی کو تم امیر المومنین کہتے ہو؟ اور یہ کہہ کر سزا کے طور پر خود عمر ابن عبدالعزیز نے 20 درے اسے مارے اور کہا یزید کو امیر المومنین کہنے والی کی سزا یہی ہے کہ اسے درے مارے جائیں۔ اتنا بدترین انسان تھا وہ۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد حضرت امیر معاویہ کی کرسی پر بیٹھا، اقتدار کی کرسی پر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو اس نے کیا وہ یہ ہے کہ بیعت کا مطالبہ شروع کیا۔ عراق، شام، مدینہ، مکہ، ان تمام ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کے اس نے خطوط بھیج کر کہا میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، قضاء الہی سے وہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کی جگہ میں آیا ہوں، تم تمام میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کو قبول کر لو۔ اور مدینہ منورہ میں اس کا جو گورنر تھا عقبہ بن ولید ابن عقبہ، اس نے یزید نے خط لکھ کر کہا کہ جتنے بھی مدینے میں مسلمان ہیں نا ان سے بیعت لے لو میرے نام پر، اور سب سے پہلے کہا حسین سے لینا، عبداللہ ابن عمر سے لینا، عبد الرحمن بن ابو بکر سے لینا، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر سے لینا، چونکہ مدینہ المنورہ میں یہ صحابہ اعلیٰ درجے کے صحابہ تھے۔ اور یزید نے ان کا نام اس لیے کہا تھا کہ یقین تھا اگر حسین تنہا ایک ہاتھ دے دیں سارے مسلمان آنکھ بند کر کے میری غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لیں گے۔ اگر حسین مکڑ گئے، حسین نے انکار کر دیا، پھر کوئی میرا مرید نہ بن سکے گا، میری خلافت کو تسلیم نہ کر سکے گا۔ تو عقبہ ابن ولید نے کیا کیا، حضرت ولید ابن عقبہ نے کیا کیا، حضرت امام حسین کو اپنے گورنر ہاؤس میں بلایا۔ بلانے کے بعد خط بتایا دیکھو یزید کا یہ حکم نامہ آیا ہے اور وہ اب امیر المومنین بن چکا ہے، آپ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے کر بیعت کو قبول فرما لیں۔ حضرت امام حسین کسی آلتو پالتو کے بیٹے تو تھے نہیں، شیر خدا کے بیٹے تھے، ظاہر سی بات ہے ان کے رگوں میں تو شیر خدا کا خون دوڑ رہا تھا، فاطمۃ الزہرا کا خون دوڑ رہا تھا۔ آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا ہاتھ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں دے دوں، گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے لیکن حسین کا ہاتھ کبھی ایک فاسق کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ انکار کر کے جب پلٹنا چاہے تو اس نے کہا ولید ابن عقبہ نے میں آپ کو 2 دن کی مہلت دیتا ہوں، آپ خوب غور کر لیں کہ آپ کو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اس کے بعد آپ پھر آئیں اور اپنا فیصلہ سنا دیں۔ امام حسین گھر پر تشریف لے گئے،
گھر پر تشریف لے گئے. اب وقت ختم ہو چکا ہے, اب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیا بولوں کیا چھوڑوں, چونکہ اس کو ہم آدھا گھنٹے میں تو اس کو سمیٹ نہیں سکتے. واقعہ کربلائی اتنا لمبا واقعہ ہے. تو حضرت امام حسین گھر پر گئے اور جانے کے بعد فرمایا گھر والوں سے, جیسے ہی یزید میرے انکار کے بارے میں سنے گا کہ میں نے اس کی خلافت کا انکار کیا ہے, بیعت کا انکار کیا ہے, وہ غصے سے آگ بگولا ہو جائے گا, وہ مشتعل ہو جائے گا, اور پھر جذبات میں آ کر کے وہ میرے جان کا دشمن بنے گا, میرے خون کا پیاسا بنے گا. لیکن کچھ بھی ہو جائے, میں اپنی جان کے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا سودا نہیں کر سکتا, میں شریعت کو بیچ نہیں سکتا, اپنی جان بچانے کے خاطر میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. بار بار عقبہ ابن ولید کی طرف سے مطالبہ ہوتا رہا, حسین اعظم کی طرف سے انکار بڑھتا رہا. آخرکار یزید نے آخری حکم نامہ بھیجا کہ کہا کہ گورنر, اگر حسین بیعت کو قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کا سر کاٹ کر کے میرے دربار میں پہنچا دو. ولید ابن عقبہ نے یہ پیغام پہنچا دیا. تو امام حسین نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا, تو گھر والوں نے کہا کہ ہمیں یہاں رہنا مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ رسول اللہ کا شہر ہے, ہم نہیں چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی مقدس ترین گلیاں خون سے رنگین ہو جائیں, چلو ہم کہیں سے یہاں سے ہجرت کر کے چلتے ہیں. تو ساروں نے یہی فیصلہ سنا ہے کہ چلو مکہ المکرمہ چلتے ہیں. اب دیکھیں حضرت امام حسین نے اپنے گھر والوں کو تیاری کا حکم عطا فرمایا, اور پھر نکلنے سے پہلے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں جنت البقیع میں تشریف لے جاتے ہیں, سلام عرض کر کے دعا کرتے ہیں, امی جان اب آپ کا بیٹا آپ کا شہر چھوڑ کر کے جا رہا ہے. المختصر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, آقا کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کر کے وہاں بے تحاشا روتے ہیں, زار و قطار روتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے نانا جان, اب میں آپ کی بارگاہ سے دور جا رہا ہوں, آپ کے شہر کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. مسلمانوں میں یہاں رک کر کے کہنا چاہوں گا, مدینہ وہ حسین جگہ ہے, وہ خوبصورت جگہ ہے, وہ مقدس ترین جگہ ہے. آج 1450 سال کے بعد جب کوئی شخص مدینہ المنورہ جاتا ہے, جب کوئی عاشق غلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, صرف 7 دن رکنے کے بعد وہاں سے جب پلٹتا ہے, میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے, کئی لوگ آبدیدہ ہوتے ہیں, کئی روتے ہوئے نظر آتے ہیں, کئی روتے روتے پلٹتے ہیں جیسے کوئی بچے کی جدائیگی میں روتا ہو. کوئی عرض کرتا یا رسول اللہ نہ معلوم اب دوبارہ آپ کی گنبد کا دیدار ہوگا کہ نہ ہوگا, یا رسول اللہ نہ معلوم اب آپ کی سنہری جالیوں کی زیارت ہوگی یا نہ ہوگی, یا رسول اللہ نہ معلوم اب مسجد نبوی کا دیدار ہوگا یا نہ ہوگا. جو عاشق ہوتے ہیں وہ روتے ہوئے پلٹتے ہیں. مسلمانوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو, جو صرف 7 دن کے لیے مدینہ جائے, 1400 سال کے بعد جائے, 1450 یا 1500 سال کے بعد جائے, 7 دن مدینہ میں رہے, اور جب پلٹنے لگے وہ بے قرار ہوتا ہے, بے چین ہوتا ہے, مضطرب ہوتا ہے, وہ مغمون ہوتا ہے. لیکن اس حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی, جن کا بچپنا مدینے میں گزرا ہو, جن کی جوانی حضور کے ساتھ مدینے میں گزری ہو, جب وہ آقا کی بارگاہ سے لوٹ رہے ہو, رخصت ہو رہے ہو, ان کے دل پر کیا گزری ہوگی, کس طرح انہوں نے اپنے آپ پر قابو کیا ہوگا. بے قطع بے تحاشا حضور کی بارگاہ میں روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, آپ دیدہ ہو کر دعا کر کے لوٹتے ہیں. اپنے خاندان کو لے کر راتوں رات مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ چلتے ہیں, اور پیدل آپ نے سفر کیا ہے. مکہ المکرمہ جیسے پہنچے, مکہ کے لوگوں نے بڑا آپ کا استقبال کیا, ویلکم کیا, آپ کو اہلا و سہلا مرحبا کہا, نعرے تکبیر و رسالت سے آپ کا استقبال کیا. آپ مکہ المکرمہ میں شعبان کے مہینے میں رہے, اور رمضان کا مہینہ پورا وہیں گزرا, شوال کا مہینہ پورا وہیں گزرا, ذی القعدہ کا مہینہ پورا وہیں گزرا. اور جب آپ مکہ پہنچ گئے تو ادھر شام کے لوگوں کو, عراق اور کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا نواز رسول مدینہ چھوڑ کر مکہ آ چکے ہیں. اب فوراً خطوط آنا شروع ہو گئے, ساروں نے خط لکھنا شروع کیا, او نواز رسول ہم یزید کی حکومت سے بہت ہی متنفر ہیں اور اس کے منکر ہیں, یہ کبھی خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے, بادشاہ اور حاکم بننے کے لائق نہیں ہے. اگر آپ برائے کرم کوفہ تشریف لے آئے تو ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لیں گے, آپ برائے کرم فوراً تشریف لے آئیں. چند ہی مہینوں میں 150 سے 200 خطوط اس دور میں امام حسین کی بارگاہ میں آ گئے. تمام خطوط کو سامنے رکھ کر حضرت امام حسین نے بڑے بڑے جو صحابہ تھے, عبداللہ ابن عمر, حضرت جابر, حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ ابن عباس, ان تمام صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا. سارے صحابہ نے یہی کہا
हुजूर आप कोफा ना जाएं, कोफा के लोग वफादार नहीं होते, धोखा दे सकते हैं, आप बराए करम कोफा ना जाएं। इमाम हुसैन उनसे फरमाते मेरे पास ना जाने का शरई उज़्र क्या है? अगर क़यामत के दिन मेरे रब ने क़यामत के दिन अगर कोफा के लोगों ने कहा अल्लाह अगर आज हम गुनहगार हैं तो उसकी वजह नवासे रसूल हैं, हमने नवासे रसूल को ख़त के ज़रिए से बुलवाया था लेकिन वो तशरीफ़ ना लाए, अगर वो आते तो हम अपना हाथ उनके हाथ में दे चुके होते। उनके ना आने की वजह से मजबूरन यजीद जैसे फासिक को फाजिर को अपना खलीफा तस्लीम करना पड़ा, तो मैं रब की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत इमाम हुसैन ने ये फ़ैसला लिया मेरी जाने की बजाय मैं अपना किसी को नाइब बना करके कूफा भेजता हूं और वो वहां से मुझे खत लिखे, हालात जो भी हैं फिर उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। तो मीटिंग में ये बात तय हुई कि मुस्लिम इब्ने अकील को पहले भेजा जाए। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु को ये इंतखाब किया गया कि वो पहले कूफा जाए, कूफा वालों के अहवाल मालूम करें, फिर उसके बाद खत लिखें और खत की रोशनी में फैसला किया जाएगा कि जाना है कि नहीं जाना है। इमाम मुस्लिम अपने दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर इतना लंबा सफर तय फरमाते हैं। उनके बेटे एक इमाम हजरत मोहम्मद हैं, एक हजरत इब्राहिम है, दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकर के कोफा रवाना हुए। जैसे ही कोफा की सरजमीन पर पहुंचे कोफा वालों ने बड़ा जबरदस्त आपका इस्तकबाल किया और पहले ही दिन हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के हाथों में 40,000 लोगों ने इमाम हुसैन के नाम पर बैयत की। अल्लाह अकबर। जब उनकी मोहब्बत को मुस्लिम इब्ने अकील ने देखा, अकीदत और चाहत और मोहब्बत को देखा, फौरन खत लिख दिया इमाम हुसैन की बारगाह में, कहा हुजूर आप फौरन तशरीफ लाइए। कूफा वाले बड़ी मोहब्बतों वाले हैं, बड़ी अकीदत वाले हैं, बड़े प्यार वाले हैं। एक ही दिन में 40,000 लोगों ने आपके नाम पर मेरे हाथ पर बैअत की है। ये खत इधर निकल चुका। अल्लाह अकबर कबीरा। कूफा के जो गवर्नर थे साबी रसूल हजरत नोमान इब्ने बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये थे यजीद के बनाए हुए गवर्नर, लेकिन गुलामे आले रसूल थे, मुहिब्बे आले रसूल थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम इब्ने अकील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन उसी कोफा में यजीद की चमचागिरी करने वाले, यजीद के टुकड़ों पर पलने वाले कुछ यजीदी भी थे। उन्होंने खत लिख करके भेजा और कहा आपने जिसको गवर्नर बनाया है नोमान इब्ने बशीर, ये तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते और यहाँ आपकी हुकूमत के खिलाफ लोग इमाम हुसैन के हाथ पर, मुस्लिम इब्ने अकील के हाथ पर इमाम हुसैन के नाम पर बैयत करते हैं। इतना सुनना था कि वो मारे गैज़ व गज़ब के जल भुन गया और फौरन उसने मिस्र के गवर्नर इब्ने ज़ियाद, ये भी बड़ा बदतरीन आदमी था, इब्ने ज़ियाद को खत लिखा कि तुम जाओ कूफा और नोमान इब्ने बशीर को मासूल करके खुद वहाँ के हाकिम बन जाओ और हालात को दुरुस्त करो। और ये जहाँ जितना बड़ा खबीस इंसान था उतना ही बड़ा मक्कार आदमी था। इसे यकीन था अगर मैं इस हुलिये में कोफा में दाखिल हुआ तो कोफा वाले मुझे मार देंगे, इसलिए अपना हुलिया बदलकर हिजाजी लिबास पहनकर अपने लश्कर को पीछे छोड़कर रात की तारीकी में छुपता हुआ सीधा गवर्नर हाउस पहुंचा। वहां पहुंच करके सबसे पहले नोमान इब्ने बशीर को यजीद का हुक्मनामा बताया और कहा कि यजीद अमीरुल मोमिनीन ने तुम्हें वो रद्द कर दिया है, माजूल कर दिया है, अब आप हट जाएं। और फिर सुबह होते ही कोफा के तमाम सरदारों को किले के अंदर उसने बुलाया, मदऊ किया। सारे सरदार कोफा के आ गए किले के अंदर, उनको उसने डराया, धमकाया, देखो अगर तुमने मुस्लिम इब्ने अकील का साथ दिया तो मैं किले के बाहर जाने से पहले तुम्हें मार दूंगा, और आपके बच्चों ने अगर हमें मार दिया तो यजीद का लश्कर आकर के आपके बच्चों को ख़त्म करेगा, इसलिए बेहतर यह है कि आप साथ छोड़ दें। ये समझा रहा था और इसी दौरान उस इब्ने ज़ियाद ने क्या किया, एक शख्स को मुस्लिम इब्ने अकील की गिरफ्तारी के लिए भेजा, गिरफ्तारी के लिए भेजा। और जैसे गिरफ्तारी के लिए भेजा तो मुस्लिम इब्ने अकील ने अपने ग़ुलामों को पुकारा, तो जो 40,000 लोग बैत कर चुके थे वो सारे के सारे मुस्लिम इब्ने अकील के इर्द गिर्द जमा हो गए चंद ही लम्हों में, और किले के इर्द गिर्द जमा हो गए। हमला करना ही चाहते थे, मुस्लिम इब्ने अकील ने मना कर दिया, हमला मत करो, खून बहाने की ज़रूरत नहीं है, बातचीत से मसला हल कर देंगे। अगर वल्लाह मुस्लिम इब्ने अकील इजाज़त दिए होते और 40,000 लोग हमला किए होते किले पर, तो उस किले की ईंट से ईंट बजा दी जाती, इब्ने ज़ियाद भी मारा जाता और यजीद का तख्ता भी उलट दिया जाता। लेकिन आपने मना किया कि खून बहाने की ज़रूरत नहीं है, बातचीत से मसला हल कर दिया जाए।
اسی اسنا کا اسی وقت کا فائدہ اٹھایا ابن زیاد نے اور انہیں دھمکایا، دیکھو اگر تم نے اپنے گھر والوں کو واپس نہیں کیا نا تو یزید کا لشکر پیچھے سے آ کر تم پر حملہ کرے گا، تمہاری عورتیں بیوہ کر دی جائیں گی، تمہارے بچوں کے سر نیزے پہ اڑائے جائیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ اس کی تھوڑی سی دھمکی سے یہ جو بڑے بڑے رئیس تھے نا کوفہ کے، پسلنے لگے، دل بدل گئے، اور قلعے کے اوپر چڑھ کر کے انہوں نے کہا، وہ ہمارے گھر والوں تم چلے جاؤ اپنے گھر، مسلم ابن عقیل کا ساتھ نہ دینا ورنہ ہم ادھر مارے جائیں گے اور تم ادھر مارے جاؤ گے، چھوڑ دو ساتھ ان کا۔ سوچئے اتنے بڑے شہر میں خاندان رسول کے ایک اتنے بڑے مہمان کے ساتھ کتنی بدسلوکیاں کی گئی ہے، کتنا برا سلوک کیا گیا ہے۔ میں جس طریقے سے میں تیاری کر کے آیا تھا، اپنے اس تیاری سے ہٹ کر کے میں قلت وقت کی بنیاد پر اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ سارے لوگوں کو انہوں نے سمجھایا، ان کی تھوڑی سی تقریر سن کر 40,000 کا لشکر جرار، 40,000 پر مشتمل یہ افراد دھیرے دھیرے منتشر ہونے لگے، اپنے گھر جانے لگے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز میں حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ 500 لوگ تھے، 40,000 میں سے 500 لوگ۔ آپ نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور جب آپ نے سلام پھیرا تو 2 بچوں کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا، آپ کے 2 بچوں کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ کتنی بڑی بغاوت، کتنی بڑی بے وفائی ایک آل رسول مسلم ابن عقیل میرے حسین کے بھائی کے ساتھ ان کوفہ کے ظالموں نے کیا۔ حالانکہ بلایا خود تھا خطوط لکھ کر کے، تھوڑی سی معمولی سی دھمکی پر نواسے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا، آل رسول کا ساتھ چھوڑ دیا۔ الفاظ ایسے لکھے ہیں حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے، غربت و مسافرت کا عالم ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، اجنبی شہر ہے، نہ خود کا مکان ہے، جائے کہاں، قیام کرے کہاں، ان 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلائے کہاں، پلائے کہاں سلائے، فکر دامنگیر ہو گئی۔ کوفہ والوں کی بات کرنے کی بات تو، کھانا کھلانے کی بات تو درکنار، پانی پیش کرنے کی بات تو درکنار، سلام کلام کرنے کی فرصت اور وقت بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ ہر ایک کوفی نے اپنا دروازہ بند کر دیا تھا کہ کہیں نواسے رسول میرے گھر نہ آ جائیں، کہیں مسلم ابن عقیل میرے گھر نہ آ جائیں۔ شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے۔ سوچئے نا کتنی قربانیاں دے کر کے ہمارے اکابر نے اسلام کو ہم تک کے پہنچایا ہے۔ ہمیں اگر کوئی دعوت میں سلام نہ کرے تو ہم بغیر کھائے نکل جاتے ہیں۔ بلایا گھر پر، سلام نہیں کیا، بات نہیں کیا، بٹھایا نہیں، بلکہ گھر کا جھگڑا اسی بات پر ہوا۔ ایک گھر کے 4 داماد، ایک داماد کو سسر نے گھر کے اندر کچن میں بٹھا کے کھلایا اور ایک گھر کو عام لوگوں میں ایک داماد کو عام لوگوں میں بٹھا کر کے کھلایا۔ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، ان کی تصویر میرے ذہن میں گشت کر رہی ہے۔ اب وہ شوہر آ کر کے، داماد آ کر کے اپنی بیوی سے خوب لڑتا ہے، خوب جھگڑتا ہے، کیا عزت ہے میری تمہارے باپ کی نظر میں؟ ان کو تو اندر بٹھا کے مجھے باہر بٹھا کے کھلایا، ہمارے ساتھ صرف اتنا سلوک ہو تو ہمارا دل کتنا ٹوٹتا ہے۔ 40,000 لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، جان کی قربانی دینے والوں نے، ساتھ جینے اور مرنے کی قسم کھانے والوں نے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں نے معمولی سی دھمکی کی خاطر ساتھ چھوڑ دیا۔ شدت کی پیاس لگی ہے امام حضرت مسلم ابن عقیل کو، پانی کی تلاش میں نکلے، ہر ایک کا دروازہ بند ہے اور ایک گھر کے آگے ایک بڑھیا بیٹی ہے۔ بڑھیا سے پوچھا، مائی کچھ پانی کے قطرے مل سکتے ہیں؟ آواز سنتے ہی بڑھیا پہچان گئی، یہ آل رسول ہے، مسلم ابن عقیل ہے۔ کہا آپ میرے گھر تشریف لائیں، یہاں تشریف رکھیں۔ کھانا کھلایا، پانی پلایا، مہمان نوازی کی، اپنے گھر میں رکنے کے لیے کہا۔ ادھر ابن زیاد نے اعلان کروا دیا، جو مسلم اور ان کے بچوں کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کرے گا ہم اسے بے پناہ دولت دے دیں گے اور اسے حکومت بھی عطا کریں گے۔ اللہ اکبر! یہ دولت کے لالچی کتے، اللہ اللہ، اور جن کے دلوں میں دنیا کی دولت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ سامنے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے یا کوئی آل رسول ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، جب دولت کی بنیاد پر، اقتدار اور کرسی کی بنیاد پر
حضرت امیر معاویہ کا بیٹا بگڑ سکتا ہے، دولت اور کرسی کی بنیاد پر نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ سکتا ہے، دولت اور پیسوں کی بنیاد پر اور اس کی لالچ کی بنیاد پر۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے جلیل القدر صحابی کا بیٹا بگڑ سکتا ہے تو پھر کوئی بھی بگڑ سکتا ہے، کسی کے بھی قدم اور رائے راست سے ہٹ سکتے ہیں۔ ابن زیاد نے اعلان کروا دیا جو انہیں گرفتار کر کے ہمارے حوالے کرے گا ہم اسے بے پناہ دولت دیں گے۔ وہ بوڑھی ماں اللہ اکبر محب آل رسول تھی، خاندان رسول سے محبت کرنے والی تھی، لیکن اسی کا بیٹا دولت کے لالچ میں اپنے گھر آیا۔ ماں نے بیٹے سے کہا بیٹے آج ہماری قسمت کا ستارہ بہت عروج پر ہے، ہماری قسمت کا ستارہ بہت بلندی پر ہے، ہماری تقدیر تو دیکھے، آج نواز رسول ہمارے گھر مہمان بنے ہیں، رسول اللہ کے گھر والے آج ہمارے گھر میں مہمان بنے ہیں۔ دل ہی دل میں بیٹے نے سوچا یہ تو دولت کمانے کا بہت سنہرا موقع ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ صبح اٹھ کر کے جاتا ہے، ابن زیاد سے کہتا ہے جس کی تمہیں تلاش ہے وہ تو میرے گھر میں قیام پذیر ہیں۔ اور اس کے بعد ابن زیاد نے لشکر کو بھیجا اور پھر وہ جو جنگ ہوتی ہے اور کافی دیر تک اس مرد قلندر نے اپنے جوہر دکھوائے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور ان کوفیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ آخر ایک شیر کتنے کتوں کا مقابلہ کرے؟ جب جنگل کا ایک شیر ہزاروں کتوں کے درمیان پھنس جائے تو جنگل کا شیر بھی کس کتے کو کاٹے، کس کتے کو مارے، کتنے کتوں کو مارے۔ ایک وقت تو آئے گا نا کہ اس کو زمین پر آنا ہوگا۔ شیر خدا کے گھر کا یہ شیر ان یزیدی کتوں کا مقابلہ کرتا رہا، ان یزیدی کتوں کو واصل جہنم کرتا رہا اور گاجر مولی کی طرح ان کی گردنوں کو کاٹتا رہا۔ پھر ان پر ایک ساتھ جب حملہ ہوا، تیروں کا حملہ ہوا، تلواروں کا وار ہوا تو یہ شیر جانور سے اور گھوڑے سے زمین پر آتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر باندھ کر بچوں سمیت انہیں ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ ابن زیاد نے بڑے دردناک کربناک انداز میں حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کروایا اور پھر اس کے بعد ان کی لاش کو قلعے کے اوپر سے زمین پر پھینکی گئی اور پھر تلواروں کے اندر ان کے سر مبارک کو ڈال کر گلیوں میں گھمایا گیا۔ مسلمانوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو نا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کیا گیا، مسلم ابن عقیل کو قربان کر کے انہیں شہید کر کے ان کے لاش کے ساتھ، ان کی لاش اور میت کے ساتھ بے حرمتی کی گئی۔ یہ دونوں تینوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تربت انور پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات میں ہزاروں بلندیاں عطا فرمائے، اور یوں تو ان کے درجات خوب بلند ہیں، اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اور جو انہوں نے خط لکھا تھا وہ خط ادھر نکل چکا ہے امام حسین کی بارگاہ میں۔ جب امام حسین کی بارگاہ میں خط پہنچا، امام حسین کو خط پڑھا تو پھر کیا فیصلہ لیا یہ کل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔